بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو. سادگی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی، جبکہ نمود و نمائش اور فضول خرچی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا سبب بنتی ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میانہ روی، اعتدال پسندی اور سادگی معاشی زندگی کی خوشگواری کا نصف حصہ ہے. تو دیکھیں کہ اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ نے بہترین زندگی گزارنی ہے تو بالکل سادہ طریقے سے زندگی گزاریں. اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہے اور آپ کی جو بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں. فضول خرچی کرنی یا بالکل لالچ کرنی کوئی، یا بالکل ہی ایسی زندگی گزارنی کہ آپ جس کو کہتے ہیں کنجوسی کی حالت میں آپ زندگی گزاریں، تو یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا، اور اسلام نے بھی اس کی تعلیمات نہیں دی ہیں. اسلام نے ہمیشہ میانہ روی کی تعلیمات دی ہیں. اور اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ گردن پہ نہ رکھیں اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ تو آپ لالچ کریں، نہ ہی فضول خرچی کی طرف جائیں. یعنی نہ ہی بخیل بن کر اور نہ ہی فضول خرچ کر اپنی زندگی، اور نہ ہی نمود و نمائش اور فخریہ قسم کی آپ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کریں. تو اسلام نے تو بڑا واضح پیغام دیا ہے اور بہترین زندگی گزارنے کے تمام اصول بتا دیے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسن پر عمل کریں تو آپ بہترین انسان بھی بنیں گے، بہترین مسلمان بھی بنیں گے، اور اپنی زندگی اور عاقبت بھی سنوار لیں گے. ناظرین، آج یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا جس میں ہم نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا اور ایک حدیث کا حوالہ دیا، کہ کیونکہ ہم نے گزشتہ روز دیکھا پاکستان میں ایک شادی ہوئی جس کی گونج نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سنائی دی. اور اس میں بتایا گیا کہ یہ وہ شادی ہے کہ اس پر 2 ارب روپیہ لاگت آئی ہے. اب 2 ارب روپیہ آپ سنتے ہیں جب تو ایک دم آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ ایک شادی پر اتنی فضول خرچی، جس میں انہوں نے اب موسیقی کا، اس کی نمائش کا، بود و نمائش کا، اور فنکار وغیرہ بلائے ہیں. اس میں شادی میں بڑے بڑے کھانے وغیرہ تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فنکار جو انہوں نے بلائے ان کو تو انہوں نے کروڑوں روپیہ دیا. ان فنکاروں میں انہوں نے ایک نام بھی لیا جو مولانا طارق جمیل صاحب تھے، ان کو بھی انہوں نے فنکاروں میں شامل کیا کہ یہ فنکار بلائے تھے. تو ان کا کہا جاتا ہے کہ نکاح کے شاید وہ 10 لاکھ روپیہ انہوں نے اپنی فیس لی تھی. تو اب مولانا صاحب کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ، کیونکہ ہم نے جتنے بھی ان کے درس وغیرہ سنے تھے تو اس میں انہوں نے ہمیشہ سادگی کی تعلیمی دی ہے اور اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں. لیکن چلیں، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ لیا ہو، یا اگر لیا ہے تو چلیں، ہو سکتا ہے کسی اچھے کام میں لگا دیں، انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دیں. تو یہ شادی تو تھی، اس نے 2 ارب روپیہ لگایا جو نہ تو اس شخص کے کام آنا ہے اور نہ ہی جنہوں نے لیا ہے ان کے کام آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چند دنوں میں ہی ظاہر خرچ ہو جانا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ چلا ہے کہ ایف بی آر نے اس پر ایکشن لیا ہے کہ 2 ارب روپیہ لگ گیا تو اس کو شاید وہ اب گوشوارے وغیرہ منگوائیں گے، اس کے دیکھیں گے جی یہ اتنا پیسہ آپ نے لگایا کہاں سے آیا، کیوں نہیں آیا. اور حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب کوئی کام ہو جاتا ہے. اب یہ ایف بی آر وغیرہ پہلے سوئے ہوئے تھے کیا؟ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنی بڑی پارٹیاں اتنا بڑا کام کرتے ہیں اور ان کے ٹیکس وغیرہ کتنا آتا ہے، حکومت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ان سے. اب جو نظر آ رہا ہے، ایکشن لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا اور ہم کو بھول گئے تھے. اب جو اب ظاہر ہے پھر بندر بانٹ پھر ہوگی تھوڑی سی. 2 ارب روپیہ جس نے شادی پہ لگا دیا تو وہ لاکھوں روپے ادھر بھی لگا کے فائل بند کروانے میں کام کر سکتا ہے. تو پاکستان کے تو حالات یہ ہیں. اور ہم اب مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف دیکھیں، ہندوستان جو ہمارا دشمن ملک ہے، اس میں آبادی بھی زیادہ ہندو ہیں اور سکھ دوسرے مذاہب بھی ہیں، لیکن زیادہ جو ہیں وہ ہندو ہی ہیں. تو وہاں پر ایک ہندو کی بیٹی کی شادی بھی ہوتی ہے کچھ ٹائم پہلے، تو اس کی خبر بھی پوری دنیا میں چلی جاتی ہے کہ ایک ہندو نے شادی کی
اور اس کا 1.5-2 کروڑ روپیہ اس پہ لاگت آتی ہے اس کی، اور وہ 1.5-2 کروڑ سے کیا کرتا ہے کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کے لیے 90 گھر بنا کے ان کو دے دیتا ہے. جس دن شادی ہوتی ہے اس دن وہ چابیاں ان غریب لوگوں کو دیتا ہے کہ یہ شادی کی خوشی میں. ٹھیک ہے. اور دنیا حیران ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے کہ یار یہ، اور وہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے اتنا زبردست اعلیٰ انسانیت کا اعلیٰ مسائل کام کر دی اس نے یہ کام کر کے اپنی بیٹی کی. ظاہر ہے ہر بندے کے انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی شادی ہو، بیٹی کی ہو، بیٹے کی ہو، تو اس پر وہ دل کھول کر خرچ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس شخص نے جو خرچہ کیا وہ ساری زندگی کے لیے اس کا نام تاریخ میں آ گیا. اس کے ملک کا نام بھی روشن ہوا، اس کا نام بھی روشن ہوا، اور ساری دنیا بھی اس کی تعریف کرنے میں لگ گئی. اور جو 90 گھر اس نے بنا کر دیے، اس میں 90 خاندان آباد ہوں گے، اور وہ ساری زندگی اس کو دعائیں دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو، ٹھیک ہے یہ ہندو تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی، اور اس نے دولت صحیح جگہ پر استعمال کر کر اس کا حق ادا کر دیا اور انسانیت کی اعلیٰ مسائل کام کی. جبکہ پاکستان میں ابھی اس شادی پر 2 ارب روپے لگا کر انسانیت کی تسلیح کر دی لوگوں نے. یہی پیسہ، پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہندوستان بھی غریب ملک ہے، پاکستان غریب ملک ہے. آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھیں جو کھانے کے محتاج ہیں. کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو علاج کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کو پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کسی کے لیے کاروبار آپ کروا سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے چلے اس طرح کچھ دے سکتے تھے. کتنی چیزیں تھیں. یہ 2 ارب روپے سے کتنے خاندانوں کا رزق آپ لگا سکتے تھے، لیکن آپ کو یہ سوچ نہیں تھی. کہنے کا تو مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کہاں تھی؟ اسلام تو کہتا ہے میانہ روی اختیار کریں. آپ نے یہ پیسہ لگانا تھا، ایسے دیتے کہ ساری زندگی لوگ آپ کو دعائیں دیتے. پاکستان کا نام روشن کرنے کا یہ ایک وقت تھا آپ کے پاس، لیکن نہیں، اتنا وہ عقل بھی نہیں تھی. اور اگر پتہ ہوتا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں تو ضرور ایسا کچھ کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پاکستان میں سارے ایسے ہی لوگ ہیں. ابھی یہ دیکھیں 14 نومبر کو ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ نے اپنی برانچ کھولی کراچی کے اندر، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو آیا ہے کہ اس ریسٹورینٹ کے افتتاح جن لوگوں نے کیا وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور وہ کون تھے؟ کسی امیر باپ کی اولاد نہیں تھے، کسی منسٹر کی اولاد نہیں تھے، کسی بڑے افسر کی اولاد نہیں تھے. اور وہ لوگ تھے جو کھانے کے محتاج تھے، غریب لوگ. انہوں نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے فیتہ کٹوایا، اور یہاں پر بھی انہوں نے انسانیت کی اعلیٰ مسائل کام کی. غریب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، بٹھایا، اس ریسٹورینٹ میں بٹھایا. پہلے گاہ کی سمجھ لیں کہ ان کے پہلے کسٹمر ہی وہ غریب لوگ تھے، بچے تھے جو روڈوں سے چیزیں اٹھا کر کھاتے تھے. ان کو انہوں نے بہترین کھانا کھلایا اور افتتاح کرایا. اور دیکھیں اس کا پورے ملک کا نام روشن کر دیا انہوں نے. اپنا تو انہوں نے ریسٹورینٹ کا نام تو کر ہی دیا انسانیت کی خدمت کر کے، لیکن پورے ملک کا نام آج ہم دیکھیں بیٹھے ہیں. وہ پاکستان میں واقع ہوا ہے، لیکن ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ اس کی تعریف کریں کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے. جب تک یہ ریسٹورینٹ رہے گا اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نے یہ ایسا زبردست کام کیا ہے کہ غریب لوگوں کو بلا کر انسانیت کا حق ادا کر دیا. تو ایسے ہی ناظرین ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں بالکل اس کے عین مطابق اس شخص نے کام کیا. ٹھیک ہے. اس سے کچھ نہیں، اس نے افتتاح تو کروانا ہی تھا. کوئی بڑا بندہ آگے کرتا، غریب لوگ ایسے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے، لوگ آتے کھانا کھاتے چلے جاتے، وہ کیا ہوتا بھول جاتا، لوگ بھی نہیں. لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ اب اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اسی طرح ہم کراچی میں ہی پہلے عبدالستار ایدھی صاحب دیکھتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی اعلیٰ مسائل کام کی، اور پورے پاکستان میں انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اور آج بھی ان کے بعد بھی ان کی اولاد جو ہے وہ اسی طرح انسانیت کی خدمت میں پیش ہے. سب سے پہلے وہی آگے آتے ہیں. اور بھی ہیں چھپا، وہ بھی ہیں، ایمبولینس وغیرہ انہوں نے بنائی، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جہاں پر اس طرح کی فضول خرچی کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور ساتھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں.
انسانیت کے لیے جو خود زندہ رہتے ہیں لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے زندہ رہیں. تو ناظرین آج کچھ یہ چیزیں تھیں تو ہم نے کہا چلیں ان پر بھی تھوڑا بات کر لیتے ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ فضول خرچی کی طرف نہ جاؤ، مینر اب اختیار کرو. تو اس شادی کو دیکھ کر دکھ ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ ریسٹورنٹ کا افتتاح پر دیکھ کر پھر دل خوش ہوا کہ یہ ایک طرف چلیں اگر برا کام ہوا ہے تو دوسری طرف ایک بہترین عمل کیا گیا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسلام کے عین اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.